دیر پا استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امن دشمنوں کا تعاقب جاری رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے تناظر میں پشاور کا دورہ۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور علاقے میں جاری آپریشنز کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دشمن دہشت گردوں کے نیٹ ورک ختم کرنے کے عزم کو دہرایا اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے یقین دلایا کہ ہم آہنگی اور مؤثر آپریشنز کے ذریعے پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر دیر پا استحکام اور سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ عمران خان نے 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کو پاکستانیوں کو ہر حال میں نکلنا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے 1.5 سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، میرے خلاف ناجائز مقدمات بنائے، ہمیں اقتدار نہیں بلکہ آزادی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر ظلم کا نظام آج ختم نہ کیا تو یہ صرف آج نہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں تک جاری رہے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بھی جیل سے عمران خان کے پیغام کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد میں کسی کو بھی جلسے جلوس یا دھرنے کی اجازت نہیں، ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو عدالتی حکم توڑنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ PTI سے مہلت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اڈیالہ سے کوئی رابطہ نہیں، دھاوا بولنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی کے مطابق اسلام آباد میں بیلاروس کے صدر کی آمد پر احتجاج کی کسی صورت اجازت نہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ نہ دکان بند ہونی چاہیے، نہ کاروبار، نہ سڑک بند ہونی چاہیے، نہ ہی موبائل فون سروس، لیکن بتائیں ہم کیا کریں۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے کل سے 3 روز کے لیے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے بشریٰ بی بی کے بیان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق سابق آرمی چیف نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کبھی خراب نہیں رہے۔ بشریٰ بی بی نے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے شریعت کی باتیں کی۔ شریعت کے نفاذ سے متعلق کوئی ملک کیسے بات کر سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کو مسئلہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے عمران خان حکومت کا بہت خیال رکھا اور مدد کی۔ سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ بشریٰ بی بی کا غیر ذمہ دارانہ بیان سراسر بے بنیاد ہے۔ بشریٰ بی بی نے گزشتہ روز اپنے پیغام میں کہا تھا کہ عمران خان جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو جنرل باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں؟ باجوہ کو کہا گیا کہ ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آئے ہیں۔ PTI نے بشریٰ بی بی کے بیان سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ PTI کے مطابق بشریٰ بی بی کو اپنی بات کی خود وضاحت کرنا ہوگی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف علی نے بشریٰ بی بی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بشریٰ بی بی کے سعودی عرب سے متعلق بیان کو پارٹی سے جوڑنا درست نہیں، کیونکہ ان کے پاس PTI کا کوئی تنظیمی عہدہ نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان پر کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ PTI کے کارکن اور گلوکار سلمان احمد نے بشریٰ بی بی کو کرپٹ اور لالچی کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی اپنے خاندان اور ملک ریاض، زلفی بخاری، فرح گوگی اور جنرل فیض جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے لیے مسلسل شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ کہنا قابل نفرت ہے کہ سابق وزیر اعظم کو مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہٹا دیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں مسلسل عدالت پیش نہ ہونے پر بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ احتساب عدالت نے سابق خاتون اول کو 26 نومبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بشریٰ بی بی کے ضامن کو بھی شو کاز جاری کر دیا۔ بشریٰ بی بی کے بیان پر وزیر دفاع نے سابق آرمی چیف سے تردید کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ قمر باجوہ کو خود بشریٰ بی بی کے شرمناک الزامات کی تردید کرنی چاہیے۔ بشریٰ بی بی نے سیاسی وراثت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیاسی وراثت کے لیے بھاوج اور نندوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ گنڈا پور کا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے۔ بشریٰ بی بی کے سعودی عرب پر الزامات شرمناک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہی پارٹی کی قیادت کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق عدالتی فیصلے کو پوری قوت سے نافذ کریں گے، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں 48 گھنٹے باقی، انٹرنیٹ کے بعد موٹر وے بھی بند کرنے کا حکم آ گیا۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد، M2 لاہور سے اسلام آباد، M3 لاہور سے عبدالحکیم، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M11 سیالکوٹ سے لاہور آج رات 8 بجے سے مینٹیننس کے لیے بند کر دی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا سلسلہ جاری، 100 انڈیکس نے ایک اور نئی ریکارڈ بلندی کو چھو لیا۔ انڈیکس ابتدا ہی میں 98,000 پوائنٹ سے اوپر چلا گیا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 2,057 پوائنٹ سے اضافے سے 99,385 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 97,798 پوائنٹس پر بند ہوا۔
پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی پر ICC پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، شیڈول کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ ICC ہیڈ کوارٹر دبئی پہنچ گئے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر دونوں بورڈز کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے۔ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ ان دنوں ICC ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر ہیں، جہاں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ دونوں اعلیٰ بورڈ عہدیداروں کے درمیان گفتگو کے بعد ٹورنامنٹ کے شیڈول، بھارتی ٹیم آمد اور ہائبرڈ ماڈل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔